جی دوستو، تلسی گیبرڈ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس امریکہ کی، انہوں نے 3 روزہ دورہ کیا بھارت کا۔ گزشتہ اتوار کو انہوں نے جو انٹیلیجنس کے چیفز ہیں تقریباً 20 ممالک کی وہ میٹنگ کنکلیو تھا وہ اٹینڈ کیا، جس کو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے پریزائڈ کیا۔ اس کے علاوہ ریسینا ڈائلاگ بھی ہو رہا تھا، تو آج 18 مارچ کو انہوں نے وہاں تقریر بھی کی، کچھ انٹریکشن بھی ہوا، کچھ سوال و جواب بھی ان سے ہوئے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے انٹرویوز بھی ان سے کیے، انڈین میڈیا ہاؤسز نے کیے، اور ساتھ ساتھ جہاں اجیت دوول سے ملاقات ہوئی، ان کی کیبنٹ کی ملاقات پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی ہوئی، ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کے ساتھ بھی، ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے ساتھ بھی، تو کافی انٹرسٹنگ وزٹ رہا۔ اور انہوں نے ریسینا ڈائلاگ میں جو اپنی تقریر کی، وہ بھی ہم نے سنی، اور انٹرسٹنگ تقریر تھی۔ لیکن یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ 2-3 ایشوز پہ بھارت نے بڑی کوشش کی، یا میڈیا ہاؤسز نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کے خلاف کچھ ان سے نکلوا سکیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مس گیبرڈ جو ہیں، ڈائریکٹر گیبرڈ، شی واز اسمارٹ انف کہ وہ اپنی جو ہے اس جو ہمارے ساؤتھ ایشیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں نہ پڑے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سوالات کو ہینڈل کیا۔ ایون پاکستان میں بھی کویسچن ہوئے، وہ جو روایتی کویسچن ہم توقع کر سکتے ہیں بھارت سے کہ جی پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، تو اس کا کوئی انہوں نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، بلکہ پاکستان کا نام تک بھی نہیں دیا، اور انہوں نے اس کویسچن کو پیری کر کے کسی اور طرف نکل گئیں۔ تو ڈائریکٹر گیبرڈ کو یہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بھارت میں، حالانکہ وہ ہندو ہیں، اور بلکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ 3 ہفتے کے دورے پہ بھارت بھی آئی تھیں، وہ ان کا پرائیویٹ وزٹ تھا، تقریباً 7 اسٹیٹس کا انہوں نے وزٹ کیا تھا بھارت میں، لیکن یہ پہلا ان کا آفیشیل وزٹ ہے ایز ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس۔ تو یہاں بھارت نے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آفیشیل ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو ریڈ آؤٹ ہم نے دیکھے ہیں، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بھارت نے جو ہے ذکر کیا پاکستان کا اور کشمیر کا، اور بلکہ پاکستان کے بارے میں تو بہت کچھ باتیں ایسی آئی ایم شور کی ہوں گی میٹنگز میں، لیکن پبلکلی کم از کم ڈائریکٹر گیبرٹ واز ویری کیئرفل۔ اس کے علاوہ جو ایشو سامنے آیا بار بار وہ بنگلہ دیش کا تھا، اور بنگلہ دیش کے کانٹیکس میں بھی ایک تو جو ہے نا بھارت کا رونا نہیں جاتا، ہر کسی کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں بنگلہ دیش کا ذکر کیا انہوں نے کہ جی بنگلہ دیش میں آئی ایس آئی انوالوڈ ہے اور بڑے پرابلمز ہیں، تو اس پہ بھی ڈائریکٹر گیبرڈ نے تھوڑا محتاط انداز سے کہا، لیکن ایک بات ضرور انہوں نے کی جو توجہ طلب بھی ہے، اور اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اسلام از ٹیررزم، تو وہ ذرا مناسب نہیں تھا یو ایس کی جو ہیں انٹیلیجنس چیف کے منہ سے اس قسم کی بات کرنا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہوئی وہ خالصتان کے حوالے سے ہوئی، اور خالصتان کے بارے میں جب ان سے سوالات کیے گئے، وہ انہوں نے اس کا بھی ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، لیکن آفیشیل میٹنگ میں جو ہم خبریں پڑھ رہے ہیں بھارت کی میڈیا میں، انہوں نے خاص طور پہ گرپت ونت سنگھ جو پنن ہیں، جو کنیڈین اور امریکن شہری ہیں، ان کی بات کی کہ جی ان کو بھارت بھیجوایا جائے، ایکسٹراڈائٹ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ سکس فار جسٹس جو ایک آرگنائزیشن ہے دنیا بھر میں جو کہ خالصتان کے لیے کام کر رہی ہے اور سکھوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، اس پہ بات کی کہ جی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا جائے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہوئیں، اور اس کے لیکن اس کا بھی آبویسلی ڈائریکٹر گیبرڈ پبلکلی تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اب انہوں نے اندر کیا جواب دیا ہمیں نہیں معلوم اس کا، لیکن آ جائیں گی خبریں۔ لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بنگلہ دیش کے بارے میں بھی، جو وہاں پہ ہندو مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کی، لیکن گو کہ ڈائریکٹر گیبرڈ نے بنگلہ دیش کا نام تو لیا، لیکن اس طرح وہ کرٹیسائز نہیں کیا جس طرح بھارت کا میڈیا یا بھارت چاہتا تھا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
بہت مایوسی ہوئی ہوگی بھارت کو کہ کم از کم پبلکلی انہوں نے نہ پاکستان کا نام لیا، نہ کوئی ایسی بات کی جس سے کچھ مسائل کچھ یوں محسوس ہو کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کا نیریٹو سن رہا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انفارچونیٹلی جے شنکر صاحب نے رئیسینہ ڈائلاگ میں پھر وہی کوٹ ان کوٹ پی او کے کا ذکر کیا، حالانکہ اور کہا کہ جی یہ بھارت تو پاکستان تو ایگریشن تھا، انویژن کو ہم نے جسٹیفائی کر دیا 1948 میں یونائیٹڈ نیشن ریزولوشن میں، وہی پرانی جو کہانی وہ انہوں نے نئے ایک نیریٹو شروع کیا ہے کہ ڈسپیوٹ انویژن کو ہم نے ڈسپیوٹ بنا دیا، تو یہ بڑی زیادتی ہوئی۔ اب کون سمجھائے ان کو کہ تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیں تو شاید، بلکہ 2 خطوط ہی پڑھ لیں پاکستان کا جو انڈیا کا جو لیٹر تھا یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 1 جنوری 1948 کا، اور پاکستان کا جو ریسپانس تھا 15 جنوری 1948 کا، یہ 2 ڈاکومنٹس بھی اگر جے شنکر صاحب پڑھ لیتے تو شاید ان کی تاریخ جو ہے جو ڈسٹارٹ وہ کرتے ہیں وہی ٹھیک ہو جاتی۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اگر یہاں سے لشکر گئے بھی تھے تو وہ 22 اکتوبر کو گئے تھے جموں اور کشمیر میں، اس وقت جو ہے مہاراجہ ہری سنگھ نے کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن نہیں کیا تھا بھارت کے لیے، بلکہ تو اور یہ تو جو انہوں نے اپنی جو فورسز بھجوائیں، انویژن تو وہ تھا جو انہوں نے 27 اکتوبر کو 1947 میں بھجوائیں جموں اور کشمیر سری نگر میں، وہ ایکچولی انویژن تھا اور کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، کیونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تو اس انویژن 27 اکتوبر کے بعد سائن ہوا تھا۔ اگر آپ مہر چند مہاجن جو پرائم منسٹر بھی تھے جموں اور کشمیر کے اس وقت، اگر ان کی کتاب آپ پڑھیے تو اس سے تو بالکل جو آٹو بایوگرافی ہے اگر آپ پڑھیے تو اس سے بالکل لگتا یہی ہے کہ بھارت کا جو نیریٹو ہے سارا جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو مائنورٹیز کی بات کی انہوں نے، یا انڈین میڈیا جو انٹرویوز ہوئے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی، تو ڈائریکٹر گیبرٹ کو آبویسلی شی پلیڈ ویری اسمارٹلی کیئرفلی کہ زیادہ وہ اس بھارت میں جو انہوں نے چاہا کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں بنگلہ دیش کے خلاف، پاکستان کے خلاف، وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ تو چلتا رہے گا۔ گو کہ تلسی گیبرٹ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کب وزٹ کرتی ہیں، یا پھر ہمارے خیر بڑے ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، انٹیلیجنس کوآپریشن بھی کافی اچھی ہے یو ایس کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کا وزٹ ہوا ہے، بلکہ یہ ریسینہ ڈائلاگ 2016 میں شروع ہوا جب میں وہاں پہ ہائی کمشنر تھا، تو مجھے پہلا جو اس کا ریسینہ ڈائلاگ کا پہلا سیشن تھا مجھے وہ اٹینڈ کرنے کی، میں نے وہ اٹینڈ کیا، تو یہ جو ہے 10th ریسینہ ڈائلاگ ہوا ہے اس سال۔ تو بہرحال ہمارے انڈین دوستوں کو بہت ہی مایوسی ہوگی کہ ڈائریکٹر گیبرٹ نے کم از کم پبلکلی پاکستان سے متعلق کچھ نہیں کہا۔